اس پارے کے اندر ایک دعا آئی ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ پہلے جو دو انسان تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ ان کی دعا ہے، اور یہ پہلی دعا ہے جو روئے زمین پر مانگی گئی ہے، اور پہلے دو انسانوں نے یہ دعا اللہ سے کی ہے۔ تھوڑی سی تمہید آپ سن لیں۔ ابلیس کی تخلیق پہلے ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہے۔ ابلیس کا خالق بھی اللہ ہے اور آدم علیہ السلام کا خالق بھی اللہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا اپنے ہاتھ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا ملائکہ کو، اور ابلیس بھی ملائکہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اللہ نے یہ کہا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو فقعوا لہ ساجدین، تم سارے کے سارے سجدے میں پڑ جانا اور سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد پھر اللہ نے پوچھا، حالانکہ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں تھی، لیکن اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر اس نے آگے سے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، فکر کو یہ پیش کر دیا کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور کہا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، لیکن آگ سے، اور اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے، لہذا میں اس سے کیا ہوں، افضل ہوں، اور میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ محترم ساتھیو، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں مکمل رہنے سہنے کا اختیار دے دیا، صرف پابندی لگائی کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے پورا زور لگایا، اور زور بھی کیسا؟ قرآن پاک میں ہے، وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کہا کہ یہ درخت جس کو تم نہیں کھا رہے، اگر کھاؤ گے تو ممکن ہے تم بھی فرشتے بن جاؤ، ان تکون ملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے، اور پھر یا تم ہمیشہ ادھر ہی رہو گے، اس پھل کھانے کے نتیجے میں تم فرشتے بنو گے یا ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ اس انداز میں قسمیں اٹھا کے بالآخر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی ہے اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کر لیا، اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی۔ اور ابلیس سے جو غلطی ہوئی، ابلیس نے غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا، اور بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکی پر اتر آیا۔ اور دھمکیاں کیا دیں؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ میں آگے سے، پیچھے سے، اور دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، ہر طرف سے کوشش کروں گا، ان کو تباہ و برباد کروں گا۔ آدم علیہ السلام کا دیکھیں، باوجود ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پہ پھر بھی اعتبار کیا۔ اس نے حالانکہ سجدے سے انکار کر دیا تھا،
لیکن آدم علیہ السلام نے پھر بھی اس کی قسم پر اعتبار کر لیا، اور ابلیس کے اندر اتنا حسد اور بغض تھا اور عداوت تھی کہ ساتھ کہہ دیا کہ میں جہاں بھی مجھے موقع ملا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ محترم ساتھیو، آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی اور ابلیس نے بھی اللہ سے دعا کی۔ آدم علیہ السلام کی بھی دعا پوری کی پوری اللہ نے قبول کر لی، اور ابلیس کی دعا بھی اللہ نے پوری قبول کر لی۔ حرف بحرف ابلیس کی دعا بھی قبول ہوئی اور آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ابلیس نے کیا دعا کی؟ ابلیس نے یہ دعا کی، اس کے لفظ رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ کو کہہ رہا ہے اے میرے رب، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہے اور قیامت تک تجھے مہلت ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کے اندر 3 باتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ کس سے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ کس طرح مانگنا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا بھی اعتراف کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی غلطی کا بھی اعتراف کرنا ہے۔ اور کیا مانگنا ہے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت۔ جب ایک انسان اللہ سے مانگے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے مانگے گا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے اللہ سے مانگے گا اور اللہ کی مغفرت اور رحمت کا سوال کرے گا، تو وہ انسان خسارے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر ایک انسان وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تو پھر انسان خسارے میں ہے۔ اس دعا کے اندر یہی ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا پہلا لفظ رب ربنا رب ربنا، ایک دعا ہے جس کا پہلا لفظ اللہم ہے بس، اور وہ ہے سورہ آل عمران میں قل اللہم مالک الملک، یہ جو دعا ہے اس کا پہلا لفظ اللہم ہے۔ باقی قرآن کی جتنی دعائیں ہیں رب ربنا ہے، اور احادیث کی جو دعائیں ہیں ان میں زیادہ تر اللہم ہے۔ ان دونوں باتوں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ سے مانگو، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کر کے، اللہ کی الوہیت کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے مانگو۔ ربنا میں ربوبیت کا اعتراف ہے، اللہم میں اللہ کی الوہیت کا اعتراف ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرتا ہے، تو یقین جانیے پھر وہ انسان خسارے میں نہیں جاتا، وہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے۔ بالکل یہی پہلی دعا پہلے انسان کی، اور یہ سکھلانے والا اللہ، فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ اللہ نے سکھلائی تھی۔ اس انسان کو پتہ نہیں تھا کہ غلطی تو ہو گئی، اب میں اللہ سے مانگوں، کیسے مانگوں؟ اللہ نے خود ہی سکھلا دیا کہ یہ چیز ہے، اس کو سمجھ، اور یہ دعا ہے، اس کے ذریعے تو میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ، تیری غلطی کو میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اور بالکل اس دعا سے ملتی جلتی دعا، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا علمنی دعان ادعو بہ فی صلاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھلائیں، میں وہ دعا نماز میں مانگنا چاہتا ہوں۔ دعا سکھلائیں اور میں وہ دعا نماز میں مانگنا چاہوں۔ کس نے سوال کیا؟ آپ کی امت کا سب سے زیادہ نیک اور افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کس سے سوال کیا؟ پورے انبیاء میں سے اعلیٰ اور افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسے کہا کل، تو کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا جن کو آتی ہے اور وہ نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ دعا تو لازماً پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا مطالبہ کیا اور آپ نے وہ یہ دعا سکھلائی، اس لیے یہ دعا تو آپ پڑھیں۔ فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، تشہد میں جب آپ بیٹھیں سلام والے تشہد میں تو اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور یہ دعا آپ یاد کریں۔ اور اگر آپ الفاظ کو دیکھیں تو بالکل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سکھلائی ہوئی، اور اللہ نے جو دعا سکھلائی آدم علیہ السلام کو، الفاظ بالکل ملتے جلتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا اعتراف، اس میں اللہ کی الوہیت کا اعتراف، اس میں بھی اپنی غلطی کا اعتراف، اس میں بھی اپنی غلطی کا اعتراف، اور اس کے بعد اس میں بھی رحمت اور مغفرت کا سوال، اس میں بھی رحمت اور مغفرت کا سوال۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، اور بالکل یہی دعا تھی جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ قتل ہو گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، رب انی ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، بندہ مر گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ اور بالکل اسی طرح کی دعا جو ملکہ وہ بلقیس تھی، اس سے جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہاں بھی اس نے ظلم تو نفسی کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے۔ تو جب بھی آپ اللہ سے مانگیں، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے مانگیں، یہی وہ عظیم چیز ہے جب ایک انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں غلطی پر ہوں اور غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج ہمارے اندر ایک کمی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں لیکن غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، ہم غلطی پر ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان غلطی کا اعتراف کر لے، غلطی کا احساس ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اور جہاں اللہ سے معافی مانگے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، اس سے بھی انسان معافی مانگ لے، تو اس میں کبھی بھی انسان کے نفس میں، اس کے مرتبے میں کمی نہیں آتی۔ یقین جانیے معافی سے انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور اگرچہ وقتی طور پر تکلیف ضرور ہوتی ہے، وقتی طور پر احساس ہوتا ہے، لیکن اخروی زندگی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اس معافی کے نتیجے میں اللہ اس کی عزت کے اندر کیا کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ جو مہینہ ہے، یہ بعض لوگوں نے اس کے 10 دنوں کو رحمت کے ساتھ خاص کیا، 10 دنوں کو مغفرت کے ساتھ خاص کیا، اور 10 دنوں کو عتق من النار کے ساتھ خاص کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ سارا مہینہ ہی رحمت کا ہے، سارا مہینہ ہی مغفرت کا ہے، سارا مہینہ ہی عتق من النار کا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ سر یہ جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ عرش کے نیچے کلمہ لکھا ہوا تھا، اس کے یہ بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، لیکن اس حوالے سے یہ ساتھی نے پوچھا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو آسمانوں پر دیکھا، نظر اٹھائی تو کلمہ لکھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دیکھا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن کی کسی بھی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہیں کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔